السلام علیکم ناظرین، آج میں سخت گرمی میں کپڑے پر سجدہ کرنا بیان کر رہا ہوں۔ امام حسن بصری نے کہا، صحابہ عمامہ اور ٹوپی پر سجدہ کرتے اور ان کے دونوں ہاتھ آستین میں ہوتے۔ ہم سے ابو الولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے کہا، مجھ سے غالب قطان نے، انہوں نے بکر بن عبداللہ سے، انہوں نے انیس بن مالک سے، انہوں نے کہا، ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے، پھر سخت گرمی کی وجہ سے کوئی ہم میں اپنا کپڑے کا کنارہ سجدے کی جگہ رکھ لیتا۔ جوتوں سمیت نماز پڑھنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے کہا، ہم کو ابو سلمہ سعید بن یزید ازدی نے خبر دی، کہا میں نے انیس بن مالک سے پوچھا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوتیاں پہنے نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ موزے پہنے ہوئے نماز پڑھنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے امش سے کہا، میں نے ابراہیم نخعی سے سنا، وہ حمام بن حارث سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے جریر بن عبداللہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا، بعد اس کے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ موزوں سمیت ایک شخص نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں، جریر کی یہ حدیث لوگوں کو بہت پسند تھی، کیونکہ جریر آخر میں اسلام لائے تھے۔ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عاصمہ نے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے مسلم بن سبی سے، انہوں نے مشرق بن اجدع سے، انہوں نے مغیرہ بن شعیب سے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ جو کوئی پورا سجدہ نہ کرے، بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے سلط بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے، انہوں نے واصل سے، انہوں نے ابو دائل شقیق بن سلمہ سے، انہوں نے حذیفہ سے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں رکوع اور سجدہ کو پورا نہیں کرتا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو حذیفہ نے اس سے کہا، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی؟ ابو دائل نے کہا، میں سمجھتا ہوں۔ حذیفہ نے یہ بھی کہا، تو جب مرے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں مرے گا۔ سجدے میں دونوں بازو کو کھلا رکھنا اور پسلیوں سے جدا رکھنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے بکر بن مضر نے، انہوں نے جعفر بن ربیعہ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ہرمز سے، انہوں نے عبداللہ بن مالک ابن بحینہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا کھلا رکھتے کہ آپ کے بغلوں کی سپیدی کھل جاتی، اور لیپس نے یوں کہا، مجھ سے
जाफर बिन रबिया ने बयान किया। फिर ऐसी ही रवायत की शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है, रहम वाला है। किबले की तरफ मुंह करने की फजीलत बयान कर रहा हूँ। और अबू हमीद सहाबी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया है कि नमाजी नमाज में अपने पाँव की उंगलियां भी किबले की तरफ रखे। हमसे अमरू बिन अब्बास ने बयान किया, कहा हमसे इब्न मेहदी ने कहा, हमसे मंसूर बिन सईद ने, उन्होंने मैमुन बिन स्याह से, उन्होंने अनीस बिन मलिक से कहा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई हमारी तरह की नमाज पढ़े और हमारे किबले की तरफ नमाज में मुँह करे और हमारा काटा हुआ जानवर खा ले तो वो ऐसा मुसलमान है जो अल्लाह और उसके रसूल की पनाह में है, तो अल्लाह की पनाह में खयानत ना करो। हमसे नईम बिन हमाद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्ला बिन मुबारक ने, उन्होंने हमीद तवील से, उन्होंने अनीस बिन मलिक से, उन्होंने कहा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म हुआ लोगों से लड़ूं यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब वो ये कह ले और हमारी तरह नमाज पढ़ने लगे और हमारे किबले की तरफ नमाज में मुँह करे और हमारा काटा जानवर खा ले तो हम कुरान के जान और माल हराम हो गए मगर किसी हक के बदले, और इनका हिसाब अल्लाह पर रहेगा। और अली बिन अब्दुल्ला मदनी ने कहा, हमसे खालिद बिन हारिस ने बयान किया, कहा हमसे हमीद तवील ने कहा, मैमुन बिन स्याह ने अनीस रज़ी अल्लाह ताला बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला से पूछा, अबू हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अनीस की कनीत हैं, आदमी की जान और माल पर ज़्यादती काहे से हराम होती है। उन्होंने कहा, जो कोई यूं गवाही दे अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और हमारे किबले की तरफ मुँह करे और हमारी नमाज की सी नमाज पढ़े और हमारा काटा जानवर खाए तो वही मुसलमान है। जो मुसलमान का हक है और उस का हक है और जो मुसलमान पर लाजिम है और इस पर लाजिम है। और इब्न मरियम ने यूं कहा, हमको यहिया बिन अयूब ने खबर दी, हम कहा हमसे हमीद ने बयान किया, कहा हमको अनीस ने खबर दी, उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस सुनी। मदीने वालों और शाम वालों के किबले का बयान और मशरिक और मगरिब का बयान। मशरिक और मगरिब में मदीने और शाम वालों का किबला नहीं है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों से फरमाया, पेशाब और पाखाने में किबले की तरफ मुँह ना करो, लेकिन मशरिक या मगरिब की तरफ मुँह करो। हमसे अली बिन अब्दुल्ला मदनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन आइना ने कहा, हमसे ज़हरी ने, उन्होंने अता बिन यजीद यासी से, उन्होंने अबू अयूब अंसारी से कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम पाखाना में जाओ तो किबले की तरफ मुँह ना करो ना पीठ, अलबत्ता पूरब की तरफ मुँह कर दिया। पश्चिम की तरफ अबू
ایوب نے کہا پھر ہم شام کے ملک میں آئے، وہاں ہم نے دیکھا کہ کھڈیاں قبلے کی طرف بنی ہوئی ہیں، ہم ان پر مڑ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے، اور زہرین عطا سے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا۔ اس میں یوں ہے کہ عطا نے کہا میں نے ابو ایوب سے سنا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں یہ فرمانا اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بتاؤ بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے بیان کیا حمید نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے کہا ہم سے عمر بن دینار نے، انہوں نے کہا ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ایک شخص نے عمرے کے لیے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے بیچ میں نہیں دوڑا، کیا وہ اپنی عورت سے صحبت کرے؟ انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو 7 بار بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھی اور صفا مروہ کا طواف کیا، اور تم کو اللہ کے پیغمبر میں اچھی پیروی ہے۔ عمرو بن دینار نے کہا اور ہم نے اسی مسئلہ کو جابر بن عبداللہ سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ عورت سے اس وقت تک صحبت نہ کرے جب تک صفا مروہ کا طواف نہ کر لے۔ ہم سے مسدن بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، انہوں نے سیف بن ابی سلیمان سے، انہوں نے کہا میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے کہا ابن عمر پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگے لوگوں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے اور کعبہ کے اندر گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سن کر میں بھی آیا، معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے نکل چکے، اور بلال کو میں نے کعبے کے دروازہ کے دونوں پٹوں کے بیچ میں کھڑا ہوا پایا۔ میں نے بلال سے پوچھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ نے ان دونوں ستونوں کے بیچ میں جو جاتے وقت بائیں ہاتھ پر پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر نکلے اور کعبے کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق بن حمام نے کہا ہم کو ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے عطا بن ابی رباح سے، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر گئے اور اس کے چاروں کونوں میں دعا کی اور نماز نہیں پڑھی باہر نکلنے تک، جب باہر نکلے تو کعبے کے سامنے 2 رکعتیں نماز پڑھی اور فرمایا یہی قبلہ ہے۔ اللہ اکبر۔